حمدت حمدا وصلیت صلاۃ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام نکاح کے بارے میں ایک معلوماتی مسئلے کو بیان کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کے اندر جو کلمے پڑھانا ہے، اسی طرح ایمان کی جو صفات ہیں، ایمان مجمل ہے، اسی طرح ایمان مفصل ہے، یہ جو ایمان کی صفات ہیں یہ پڑھانا شرعی اعتبار سے ضروری ہے یا نہیں ہے، پڑھانی چاہیے یا نہیں پڑھانی چاہیے، اس حوالے سے حکم شرع کیا ہے۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جو اصل نکاح ہے، شرعی اعتبار سے جو نکاح ہے وہ گواہوں کی موجودگی کے اندر ایجاب و قبول کا نام ہے، یعنی جو شرعی معیار کے مطابق گواہ بن سکتے ہیں، مسلمان ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، آزاد ہوں۔ مسلمان کا نکاح ہے تو گواہ بھی مسلمان ہونا ضروری ہے۔ تو شرعی گواہوں کے سامنے اگر ایجاب و قبول ہوا تو ایسی صورت کے اندر نکاح منعقد ہو جائے گا۔ انعقاد نکاح کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے، باقی شروع میں کلمے پڑھانا، 3 پڑھانا، 6 پڑھانا، ایمان مجمل پڑھانا، ایمان مفصل جو نا اس کے صفات کو پڑھانا، یہ باعث خیر و برکت ہے، یہ شرعی اعتبار سے ضروری نہیں ہے۔ ہاں، پڑھا لی جائے تو اس میں برکت ہی برکت ہے، اور پڑھانی بھی چاہیے، کیونکہ جو تجدید ایمان کا سلسلہ یہ انسان کو احتیاطاً کرتے رہنا چاہیے کہ احادیث کے اندر اس حوالے سے ترغیبات موجود ہیں، اور بالخصوص ہمارے دور کے اندر جب کہ فتنوں کا دور ہے، اور کئی گانے ایسے ہیں کہ جن کے اندر کفریات تک موجود ہیں، اور لوگ جو ہے نا وہ ان گانوں کو جو نا وہ جہالت کی بنا پہ سنتے ہیں اور گنگناتے ہیں، تو اس بات کا احتمال موجود ہے کہ کوئی کلمہ کفر یا زبان پہ جاری ہو گیا ہو، بندے کا جو ایمان ہے وہ زائل ہو چکا ہو، تو احتیاطی طور پر اگر کلمے پڑھ لیے جائیں، ایمان کی صفات پڑھ لی جائیں، تو تجدید ایمان کی جو نا وہ سلسلہ ہو جائے گا، اور پھر شرعی اعتبار سے نکاح درست ہو جائے گا۔ یہ ایک احتمالی بات ہے کہ ہو سکتا ہے اس طرح کا ہو، باقی کسی کے بارے میں یہ گمان بھی قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس سے کلمہ کفر سرزد ہوا ہوگا۔ تو بہرحال اس حوالے سے امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے فتاوی رضویہ شریف کے اندر 11ویں جلد کتاب النکاح کے اندر اس حوالے سے سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ نکاح کی ابتدا کے اندر کلموں کا پڑھنا، ایمان کے صفات کا پڑھنا یہ بہتر ہے، اس کے بہتر ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے یہ خیر محض ہے۔ خصوصاً تجدید ایمان کو ویسے بھی حدیث شریف کے اندر اس کا حکم موجود ہے۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسن سند کے ساتھ، سند حسن کے ساتھ اس حدیث کو جو نا وہ روایت کیا۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک ایمان تم میں سے کسی کے باطن میں پرانا ہو جاتا ہے، جیسے کپڑا جو ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے، تو اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ فرما دے، ایمان کی تازگی عطا فرما دے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو سند صحیح کے ساتھ روایت کیا۔ ارشاد فرمایا کہ اپنے ایمان تازہ کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، کہ اس کے ذریعے سے تمہارا ایمان تازہ رہیں گے۔ یعنی جب بندہ کلمہ توحید اور کلمہ شہادت کی مسلسل کثرت کے ساتھ گواہی دیتا رہے گا تو اس کے ایمان کی جو تازگی ہے وہ بھی باقی رہے گی۔ تو احادیث کے اندر اس انداز میں ترغیبات موجود ہیں تجدید ایمان کے حوالے سے۔ باقی یہ ہے کہ اس چیز کو اس حوالے سے آپ نے صراحت فرمائی کہ ضروری کہنا یہ ایک افراد سے کام لینا ہے جس کی گنجائش نہیں ہے، کوشش کی جائے کہ اس کو اس حد تک ہی رکھا جائے کہ یہ ایک بہتر عمل ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جب نکاح کا سلسلہ کریں تو جو لڑکی ہے اسی طرح اس کو بھی، جو لڑکا ہے اس کو بھی احتیاطی طور پر جو نا وہ 3 کلمے پڑھا لیں، یا 3 نہیں، کم از کم 1 کلمہ تو پڑھا لینا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو ایمان کی صفات ہیں وہ بھی پڑھا لینی چاہیے، تاکہ تجدید ایمان کی جو برکات ہیں وہ بھی نکاح کے اندر شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔